السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی مجلس میں واپس سے بہت سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام ہی احباب ان کو بہت ہی غور سے اور اطمینان کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور گھر میں ان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے، تو ایسی صورت میں ہم بچوں کو گھر پر سنبھال کر مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے، اگر فرض نماز کا وقت ہے، گھر میں آپ کے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ بڑے ہیں، سمجھدار ہے، تو ان کو مسجد میں لے کر جائے اور پھر جماعت سے باقاعدہ نماز ادا کریں۔ اور اگر کنڈیشن ایسی ہے کہ بچہ بالکل چھوٹا سا ہے، اس کو سنبھالنے والا گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ معذوری ہے، مجبوری ہے۔ لیکن مجبوری بھی اتنی خطرناک نہیں کہ آپ کسی کے حوالے بچے کو نہیں کر سکتے، تو آس پڑوس والے جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیں، یا پھر اور بھی جو آپ کے گھر کے اندر بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو دھیان اور توجہ دینے کے لیے کہیں۔ بہرحال آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ہی نماز ادا کریں۔ اگلا سوال ہے، سلام کہتے ہیں، کہا انہوں نے، السلام علیکم، میرا نام شیخ فرحان ہے، میں مالیگاؤں سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو ہمارا ڈیبٹ اور اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اور ان کی جو اینول فیس ہوتی ہے، سالانہ جو فیس ہوتی ہے، کیا ہم اس سالانہ فیس کو اسی بینک سے ملنے والے انٹرسٹ کے ذریعے چکتا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بینک میں اگر آپ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر سیونگ اکاؤنٹ نہ کھلوائیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، سود ملتا ہے، جس کا آپ کی ذات کے لیے کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ آخرکار آپ کو وہ صدقہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ضرورت ہے اگر آپ کو اکاؤنٹ کھلوانے کی، اور ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کوشش یہ کرے کہ اپنے اکاؤنٹ کو سیونگ اکاؤنٹ کے ذریعے نہ کھلوائے۔ اور دوسری چیز یہ، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے، لیکن اگر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہے، انجانے میں آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہے، تو اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایز کرنٹ اکاؤنٹ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے، اس کے ذریعے جو انٹرسٹ کی رقم آپ کو ملتی ہے، تو وہ رقم ضروری ہے آپ کے لیے کہ وہ بنا ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں۔ اور بینک کی طرف سے آپ کے اوپر جو فیس اور چارجز لاگو کی جاتے ہیں، اکاؤنٹ مینٹیننس ہوتا ہے، یا پھر آپ کے پاس ڈیبٹ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، یا پھر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، تو اس کی جو فیس ہوتی ہے، یہ فیس آپ بینک سے ملنے والے انٹرسٹ کی رقم سے نہیں چکتا کر سکتے۔ اس کے لیے باقاعدہ الگ سے رقم آپ کو دینی ضروری ہوگی، کیونکہ یہ جو فیس ہوتی ہے جبری فیس نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے اکاؤنٹ کے مینٹیننس کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ الگ سے رقم ادا کریں۔ وہ انٹرسٹ کی جو رقم ہے، بہرحال اس کا نکالنا اور صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اگلا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا، مجھے استنجا کے بارے میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے اور اطمینان حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ 3 بار سے زیادہ مرتبہ بھی میں صفائی کر لیتا ہوں، پھر بھی سکون نہیں مل پاتا ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ دیکھیے، آپ کی جو پریشانی ہے، اس کا ختم کرنا خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کریں، استنجا کریں، مسئلہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ شریعت اور سنت کو ویلیو نہیں دیتے ہیں، اپنے خیالات کو، اپنے ٹینشن کو، اپنے وہم کو، اپنے گمان کو اگر زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ اس الجھن اور پریشانی سے نکلنے کے بجائے واپس اس دلدل میں گھستے چلے جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ٹینشن کو ختم کریں۔ شریعت نے کہا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ استنجا کر دیا، آپ کے جو نجاست والی جگہ ہے وہاں سے نجاست ریمو ہو گئی، تو آپ پاک ہو چکے ہیں، تو بس آپ کو یقین کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت، جب میں 10ویں کلاس پاس کر رہی تھی
جب میں 10ویں کلاس پاس کر گئی تبھی میں نے منت مان لی تھی کہ میں انشاءاللہ اس وقت محرم میں 10 روزے رکھوں گی، لیکن میں اس وقت 10 دن کے روزے نہیں رکھ پائی۔ اب 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، گزشتہ 7 سال ہو چکے ہیں۔ اب مجھے یاد ہے کہ وہ روزے میں نے منت مانے تھے، اب میں کیا کروں؟ دیکھیے، جب آپ نے منت مانی ہے، اگر میں پاس ہو گئی تو پھر مجھ کو روزے رکھنے ہیں، لیکن آپ اس محرم کے مہینے میں بھول گئی یا پھر آپ کو یاد تھا پھر بھی آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں، تو وہ روزے آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں۔ ان روزوں کا ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج 7 سال کے بعد آپ کو یاد آیا ہے تو آج ضروری ہے کہ آپ ان 10 روزوں کو آج رکھ لیں، آج رکھ لے، اس مہینے میں رکھ لے، آئندہ مہینے میں رکھ لے۔ بہرحال آپ کے لیے ضروری ہے ان روزوں کو رکھ لینا۔ اگر آپ اس مہینے کو بھول گئے ہیں تو آج وہ آپ سے معاف نہیں ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا جو سوال ہے یہ کافی طویل اور لمبا لکھا ہوا ہے۔ شاید انہوں نے بھی اپنے وسوسوں کی شکایت بیان کی ہے اور کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہوں۔ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نہانے کا جو پانی ہوتا ہے، نہانے کا جو سارا پانی ہوتا ہے وہ پورا کے پورا استنجا کرنے کے لیے ختم ہو چکا ہے، پھر بھی مجھ کو اطمینان ہوا نہیں ہے۔ پھر میں نے غسل کر لیا، پھر غسل کرنے کے بعد بھی وسوسے آ رہے ہیں کہ پانی نہانے کا تھا، پھر وہ کم ہو گیا ہے۔ جب میں نے نہانا ختم کیا ہے تب بھی مجھ کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ ہاتھ کو ملا نہیں ہے، اب ہاتھ کو نہ ملنے کی وجہ سے میں پاک نہیں ہوا ہوں۔ اس طرح کی مجھ پر مایوسی چھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ وسوسے جو ہوتے ہیں یہ لگاتار آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو وسوسے والی بات آپ کہتے ہیں اور واقعتاً آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ وسوسے ہیں، تو اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتلایا گیا ہے کہ ان وسوسوں کو آپ ویلیو نہ دیں، ان کو عزت مت دے، ان کو آئیے ہمارے گھر میں بیٹھیے، ہمارے دل کے اندر تشریف رکھیے، اس طرح کی ان کا احترام مت کیجیے، ان کو دھتکار دیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجیے۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، دراصل آپ لوگ انہی وسوسوں کو بار بار سوچتے ہیں، بار بار ان کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے گلا دبانے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو آپ نے جو کہی ہے کہ آپ نے غسل کرتے وقت استنجا کے لیے پانی کا استعمال کیا، تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ استنجا خانہ ہمارا الگ ہوتا ہے، غسل کا پانی الگ ہوتا ہے، غسل کے لیے الگ پانی ہوتا ہے، تو آپ اس پانی کا استعمال کریں، اور جو واش روم ہوتا ہے صفائی کے لیے، استنجا کے لیے، وہاں پر الگ پانی ہوتا ہے، آپ اس کا استعمال کر لیا کریں، اور جو غسل کے لیے پانی ہے آپ اس سے غسل کر لیں۔ پھر بعد میں آپ نے ہاتھ کو ملا ہے، نہیں ملا ہے، سر کو ملا ہے، صابن لگایا ہے، شیمپو لگایا ہے، گھسا ہے، گھسنے سے یہ باتیں میٹر نہیں کرتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پورے بدن کے اوپر پانی اچھی طرح بہہ گیا ہے یا نہیں۔ اگر بہہ گیا ہے تو پھر آپ کے دل کو اطمینان حاصل کر لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اس کو سمجھانا ہوگا، بھائی میں شریعت اور سنت پر عمل کرنے والا ہوں، شیطان کا بندہ تھوڑی نہ ہوں کہ چھوٹے چھوٹے وسوسوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مایوسی کے دلدل میں دھکیل دوں، اپنے آپ کو اس دنیا سے ہٹا کٹا دوں، اپنے آپ کو ایک عجیب مخلوقات کے اندر شمار کر لوں، تو یہ انسان حضرت انسان کی شان نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وسوسوں کے اوپر کنٹرول کیجئے۔ اگر مانتے نہیں ہیں تو لا حول ولا قوہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آپ ہمیشہ پاک ہی ہو جاتے ہو اگر آپ کے بدن پر نجاست نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ ریمو ہو گئے، ریمو ہونے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، تو اس بات کے اوپر آپ کو یقین اور بھروسہ کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ اگلا سوال محمد عادل صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمبل میں لگی ہوئی منی، پہلے بھی شاید آپ نے سوال کیا تھا، اس میں تسلی حاصل نہیں ہوئی ہے، تو آپ نے پھر سے ایک مرتبہ سوال کیا ہے کہ کمبل میں جو منی لگی ہوئی ہے وہ اس منی والی ناپاکی کو پوچھ دینے سے، گیلے کپڑے کو اوپر سے پھرا لینے کی وجہ سے ناپاکی بعد میں گیلے ہاتھ کے اوپر لگ گئی۔ پھر جب میں نے اس ہاتھ سے بوٹل کو چھوا ہے، قرآن پاک کو چھوا ہے، تو وہ پاک ہے یا ناپاک؟ پلیز آنسر۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹائل پر نجاست لگ کر سوکھ گئی اور پھر پانی سے گیلی ہو گئی،
تو وہ پاک ہے یا ناپاک؟ پلیز آنسر سر ان کمنٹ۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ان وسوسوں کے اور وہموں کے چنگل سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ جب تک آپ ان کا دامن پکڑ کر بیٹھو گے اس وقت تک آپ آزادانہ زندگی گزارنے کے لائق نہیں رہو گے۔ اور پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے، ایک کنسیپٹ بالکل صاف ہو چکا ہے، تو آپ اس کو پیچھے چھوڑ دو۔ اب اگلی زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں سوچو۔ تو جس وقت آپ نے کمبل صاف کر دیا، دھو دیا، جیسی بھی ہوا جو ہوا ختم کر دینا چاہیے تھا، اب بار بار آپ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس پر کی نجاست میرے ہاتھ پر آئی، پھر ہاتھ کی نجاست بوٹل پر گئی، قرآن پر گئی، یہاں گئی، وہاں گئی۔ تو آپ جتنا زیادہ ڈیپ تک سوچتے چلے جاؤ گے اتنے زیادہ سوالات شیطان پیدا کرنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ آپ تو گندے ہو، ناپاک ہو، آپ ایسے انسان ہو چکے ہو کہ آپ کا اس دنیا میں رہنا بالکل بے فائدہ ہے، کوئی کام نہیں ہے، آپ کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ یہاں تک شیطان آپ کو پہنچا دے گا، تو آپ کو یہاں تک پہنچنا نہیں ہے۔ ہم بندے خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے طہارت کا، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق طہارت حاصل کی ہے، شریعت اور سنت نے جو ہمیں گائیڈنس کی ہے اس اعتبار سے ہم نے طہارت حاصل کی ہے، تو بس مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنا اور بہت زیادہ وہموں کو پیدا کرنا یہ سب شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ٹینشن سے باہر نکل جائیں۔ اس کمبل والی جو ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں۔ اب وہاں سے نجاست کہاں پھیلی ہے کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب آپ نے صفائی کر دی، صفائی کا پروسیس ہو گیا، بس ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے فرسٹ ٹائم اس کمبل کو دھویا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو دھو لینا ضروری تھا، لیکن آپ نے دھویا نہیں کسی عذر کی وجہ سے، اب تو سوکھ گئی ہے۔ سوکھنے کے بعد کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، لیکن جب تک آپ اس کو دھو گے نہیں اسی طرح کے سوالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس وہ جو کمبل ہے دھونے کی طاقت نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اتنا بڑا آپ کے پاس جگہ وغیرہ یا پانی کے وسائل نہیں ہے کہ آپ پوری کمبل کو دھو لو، تو صرف اتنی بھی بات کہی گئی ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس یہ جو پوری کمبل ہے، پوری کمبل آپ کی ناپاک نہیں ہوئی ہے، منی کا تھوڑا سا حصہ اور اس تھوڑی سی جگہ پر لگا ہے، بس اس کو دھو لینا ہے۔ 2 منٹ کا تو کام ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 2 منٹ کا کام ہے اس 2 منٹ کے کام کو کرے اور 10 گھنٹے کی بربادی اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بہرحال آپ کا قرآن، آپ کی بوٹل، آپ کی زمین، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ اور جس زمین کے بارے میں آپ نے کہا ہے ٹائلز کے اوپر نجاست گر گئی، پھر آپ نے کہا ہے کہ وہ سوکھ بھی گئی ہے، نجاست کے اثرات بھی ختم ہو گئی ہے، تو پہلے بھی کئی مرتبہ کے سوالوں کے جوابات میں ہم نے کہا ہے کہ جب نجاست ایک مرتبہ سوکھ گئی ہے تو بس وہ جگہ پاک ہو چکی ہے، دوبارہ اب اسی کنڈیشن میں وہ ناپاک ہوگی جب کہ وہاں پر نجاست گر جائے۔ جب تک نجاست گرنے والی نہیں ہے آپ کی وہ ٹائلز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ خیر، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، انہوں نے کہا ہے کہ کیا کان اور ناک میں شری پہن کر غسل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے آپ کا سوال تو سمجھ میں نہیں ہے، کان اور ناک میں شاری کیسے پہنی جا سکتی ہے؟ شاید آپ کے لکھنے کے اندر جو اسپیلنگ ہوتی ہے وہ غلط ہو گئی ہوگی، تو میرے خیال میں تو ایسا آ رہا ہے کہ شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کان اور ناک میں زیورات پہن کر غسل کرنا کیسا ہے، کیونکہ زیورات ہی کان اور ناک میں پہنے جا سکتے ہیں۔ اگر یہی مسئلہ ہے تو اچھی طرح سمجھ لے کہ کان اور ناک میں جو زیورات ہوتے ہیں ان کو غسل کرتے وقت نکالنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی آپ نے غسل کر دیا ہے تو آپ کا غسل 100% صحیح ہو چکا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ٹائٹ ہے، اندر تک پانی جانے کا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلا دیا جائے، کان کی جو بالی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہلا دیا جائے تو اندر کے سوراخوں میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک شک اور پیدا ہو جائے گا کہ ہم نے غسل کرتے وقت تو ہلایا نہیں ہے، بعد میں یاد آیا تو کیا کرے؟ تو جب بھی آپ کو یاد آئے گا اس وقت ہلا لے۔ وضو کر رہے ہیں آپ، وضو کرتے وقت میں ناک کو اگر آپ نے ہلا دیا، سوراخ کے اندر پانی پہنچ گیا، آپ کا غسل جو پچھلا ادھورا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ کان کے اندر اسی طرح پانی ڈال دیا تب بھی آپ کا ادھورا غسل پورا ہو جائے گا۔ اگلا سوال ایک محترمہ نے کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر نہا رہے ہو اور بالٹی میں نجاست چلی جائے، جیسے پیشاب کا قطرہ چلا جائے، تو پھر کیا
وہ آپ کا جو پانی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو جو پانی ہوتا ہے یہ ذرا اونچی والی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اگر نیچے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا غسل کا پانی اس میں چلا جائے گا، پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وہاں چلا جائے گا، تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ غسل کے وقت یا وضو کے وقت جو آپ کا پانی ہے یہ ذرا آپ کی لیول سے ذرا اونچا ہونا چاہیے تاکہ چھینٹیں وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ انہی چھینٹوں کو لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ خیر، اگلا سوال ہے احمد شریف صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درگاہ کے جو خادم ہوتے ہیں ان خدام کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، وہ بولنے میں اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بولنے کے وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیا وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ ویڈیو میں نے یوٹیوب پر دیکھا۔ جی ہاں، یہ ویڈیو کافی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ ایک درگاہ شریف کے اندر دو مجاور حضرات تھے، وہاں پر کوئی انٹرویو لینے کے لیے پہنچا، اس نے کہا کہ آپ کلمہ سنا دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں جانتا نہیں ہوں، ہمارے جو بڑے علماء ہوں گے یا ہمارے جو بڑے عامل لوگ ہوں گے ان سے ہم پوچھ کر کے بتائیں گے۔ تو ایسی یہ نادانی والی بات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ دیکھیے لکھے پڑھے ہوتے نہیں ہیں، دین کی معلومات ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، بس یوں ہی داڑھی وغیرہ بڑھا لیتے ہیں، بالوں کو لمبا کر لیتے ہیں، جبہ قبہ پہن لیتے ہیں، صدری پہن لیتے ہیں اور بدبودار ہو کر کے مزاروں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، تو ان کے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ یہ لوگ شرک کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں، ان سے بہرحال آپ کو بچ کر رہنا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ ان کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں کلمہ نہیں آتا ہے لیکن وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ظاہر کو دیکھا جائے گا، ان کی زبان پر اعتبار کیا جائے گا۔ یہ اللہ کو ماننے، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو یہ لوگ واقعتاً مومن ہی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو پھر مومن نہیں ہے۔ اگلا ایک سوال ہے محمد ادریس صاحب کا، انہوں نے کافی طویل سوال کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے شدید پرابلم ہے OCD میں۔ ٹھیک ہے، آپ اس بارے میں اچھے کہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں اچھے بیانات دیتے ہیں، تو میں نے پہلے والے ویڈیو میں وہ سوال کیا، وہ یہ مجھے اتنے وسوسے آتے ہیں کہ جب ناپاکی کو صاف کرتا ہوں کہ بڑے میں خیال آ جاتا ہے کہ کہیں صاف یا صاف نہ ہوا ہو۔ پہلے مجھے اتنے وسوسے آتے تھے، جب استنجا کرتا تھا تو کبھی آتا۔ اچھا، انہوں نے کافی یہ بات پوچھی ہے کہ پہلے میں جب طہارت کو اور استنجا وغیرہ کے لیے جاتا تھا تو صفائی کرنے کے بعد مجھے وہم آتے تھے، وسوسے آتے تھے۔ اب مجھ کو یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ میرے غسل کرنے کے بعد جسم کا وہ حصہ نہیں دھویا ہے، مان لیجئے گلے کے اوپر پانی نہیں بہایا ہے، یا پھر یہ جو کہنیاں ہوتی ہیں اس کو نہیں دھویا ہے، تو ایسے رہ کر کے وسوسے وغیرہ آتے ہیں۔ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو چکا ہوں وسوسوں کی وجہ سے۔ دیکھیے جو وسوسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو خود اقدام کرنا ہوگا۔ یہ وسوسے ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ جائیں یا آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان وسوسوں کو سائیڈ میں نکال کر باہر جلا دیں، ایسا تو ناممکن بات ہے۔ ان وسوسوں کا علاج آپ کو ہی کرنا ہوگا، ان وسوسوں سے مقابلہ آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا کہے کہ بھئی آپ کی جو فلاں بیماری ہے، اس بیماری کے ساتھ ہی آپ کو جینا ہوگا، اس بیماری کو ختم کرنا یا اس بیماری کا ختم ہونا ممکن نہیں ہے، بس آپ اس کو ڈھوتے رہو، تو آپ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ جو وہم ہے، وسوسے ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، ان کے ساتھ جینا انسان کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات سے بچنے اور چھٹکارا پانے کی دعائیں بتلائی ہیں، علاج اور طریقے بتلائے ہیں۔ بہت سارے سائیکٹرسٹ ہیں، وہ لوگ بھی لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔
اس چینل کے اوپر جو بہت سارے ناظرین ہیں الحمدللہ انہوں نے خود اپنے آپ پر محنت کی، بڑی ریکوری ان لوگوں نے اپنی زندگی میں پائی ہے۔ آپ بھی مایوس نہ ہوں، آپ بھی اپنی زندگی کے ساتھ مایوسی اور کھلواڑ کا کوئی بہانہ پیدا نہ کریں، بلکہ آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ بہت ساری ویڈیوز ہم نے بتلائے ہیں جن میں آپ وہم سے OCD سے بچ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی عامل آ کر کے کام کرنے والا نہیں ہے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، اور اس بیماری اور پریشانی سے آپ کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ بس اتنے ہی سوالات ہیں، سوالات اور بھی کافی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلی نشست میں اور اگلی مجلس میں ان کے جوابات بیان کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔